الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ انہیں مدین کی طرف بھیجا گیا تھا اور اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں آج کل شہر تبوک ہے، سعودی عرب کا شمالی شہر تبوک، اور جہاں سے ایک راستہ وادی سینا کی طرف جاتا ہے، کوہ طور کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بحر احمر کی ایک ساحلی پٹی ہے جو بحر احمر کے شمال میں واقع ہے۔ تو اس پوری قوم کی طرف یعنی تبوک سے لے کر یعنی وادی ایمن اور کوہ طور تک کا جو علاقہ ہے یہ مدین کا علاقہ ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے۔ ان کا زمانہ غالباً 1400 قبل مسیح ہے، غالباً حضرت موسیٰ سے 100 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 کا، یہ اپنی قوم کو کیا دعوت دیتے ہیں، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے، کوئی اور حاکم و شارع نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تو یقیناً تم لوگوں کی طرف بینہ آ گئی ہے، صاف صاف ہدایت آ گئی ہے میرے ذریعے سے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ اب ان کی جو قوم تھی توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کے مالی معاملات کی وہ اصلاح کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کیل کا مطلب ہے والیوم، کسی یعنی اجناس کو جب ماپ کے دیتے ہیں، اور میزان کا مطلب ہے ترازو، تو جو آپ ماپتے ہیں اور تولتے ہیں وہ پورا پورا تولو، پورا پورا ماپو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو کم نہ دو، گھاٹا نہ دو، ڈنڈی نہ مارو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اصلاح ہونے کے بعد زمین میں بگاڑ پیدا مت کرو۔ تو یہ بگاڑ دو قسم کا ہو گیا، ایک عقیدے کا بگاڑ کہ اللہ کے بجائے دوسرے خداؤں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، بتوں کی پوجا، قبروں کی پوجا، زندہ انسانوں کی، مردہ انسانوں کی پوجا، انبیاء کی پوجا، اولیاء کی پوجا، فرشتوں کی پوجا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ بگاڑ ہے عقیدے کا۔ اور دوسرا ہے استحصال، اکنامک ایکسپلائٹیشن، معاشی استحصال، لوگوں پر ظلم کرنا، ان کو والیوم کم دینا، ان کو ویٹ کم دینا، یعنی کیل اور میزان کے اندر ڈنڈی مارنا اور گھاٹا دینا لوگوں کو۔ اس کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ جب لوگوں کے حقوق پر آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور کم دیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، اور دوسرے خداؤں کی بندگی کرتے ہیں، تو عقیدے کا فساد بھی اور عمل کا فساد بھی رونما ہو جاتا ہے۔ اور اس دعوت دینے کے بعد وہ کہتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، لیکن تمہارا دعویٰ دلیل کا محتاج ہے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم شرک میں بھی مبتلا ہو اور میری دعوت پر دھیان نہیں دے رہے ہو۔ میری دعوت یہ ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ تو دعویٰ تمہارا ہے ایمان کا، لیکن ایمان تمہارا صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارا دعویٰ ہے ایمان کا، ان کنتم مومنین، ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو تو پھر یہ مختلف خداؤں کی بندگی کیوں کر رہے ہو، پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جس طرح دیگر تمام انبیاء نے، حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، اور حضرت یوسف نے، حضرت اسحاق و یعقوب نے توحید کی دعوت دی، بالکل اسی طرح ان کے بعد آنے والے پیغمبر حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور ہر نبی سب سے پہلے
توحید کی دعوت دیتا ہے، باقی مسائل بعد میں، پہلے وہ دعوت توحید کی دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔